نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے خصوصی انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کا اعلان کسی نبی کے کسی امتی کے لیے اس سے قبل موجود نہیں ہے۔ آئیے ہم مختصراً ان 5 انعامات کا ذکر کر کے اپنے روزے کی قدر اور اپنے روزے کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ درج کروا سکیں۔ پہلا انعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزے دار خود اس خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے اس بسانت کو محسوس کرتا ہے، یا کوئی اور روزے دار کسی اور روزے دار کے منہ سے یہ بدبو کی مہک محسوس کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بدبو اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی وجہ سے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ہم پر خصوصی طور پر یہ فرمایا کہ جنت ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک امت کے روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ اس جنت سے یہ کہتے ہیں کہ عنقریب میرے روزے دار اس مشقت کو برداشت کرتے ہوئے تجھ سے آ ملیں گے۔ یہ کس پیرائے میں ظاہر کیا گیا کہ روزے دار اس جستجو اور اس ولولے اور اس تڑپ کو محسوس کرتے ہوئے کہ میرا یہ قبول کیا جانے والا عمل جنت اور جنت تیار جنت اس میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ تیسرا بڑا انعام جو کسی اور نبی کی امتی کو نہیں مل سکا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے اور آپ کے حصے میں بن سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں نقطہ یہ سمجھنے کے قابل ہے اور غور طلب ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، سرکش شیاطین بھی قید ہیں، اور انسان برائی کا ارتکاب پھر بھی کر جاتا ہے، اس سے غلطیاں پھر بھی ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان عام دنوں میں بھی انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں وہ سرکش شیاطین جو قید ہیں وہ اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ عام دنوں میں بھی ویسا تھا، اور رمضان کے مہینے میں بھی اس کے لچھن تبدیل نہیں ہوئے۔ عام دنوں کی نسبت رمضان میں شیطان اس کے لیے زیادہ پھرتیلا اور آزاد ثابت ہو سکتا ہے۔ چوتھا انعام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ذکر فرمایا کہ روزے دار کے لیے اس کے اجر اور ثواب کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دریا کی مچھلیاں تک غروب آفتاب تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی، یعنی وہ سراپا دعاؤں کا مجموعہ خود تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کائنات کے بہت سارے راز دعاؤں کی صورت میں روزے دار کے لیے آشکار ہوا جاتے ہیں۔ 5ویں انعام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کی آخری رات پھر روزے دار کی بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان روزوں ہی کے طفیل، انہی نیکیوں کے طفیل اس کی بخشش کا کوئی سامان بن جائے، اور یہاں تو سراپا مغفرت اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں شب قدر شب مغفرت تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو تو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یہ تو مزدور کو اس کی اجرت دینے کا وقت ہے۔ پورے رمضان وہ روزے رکھتا رہا، ان قیود کی پابندی کرتا رہا جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں آیات اور احادیث میں کئی مرتبہ ذکر فرمایا۔ ایک کا ذکر کیے دیتا ہوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ گویا بھوک اور پیاس ایک حیثیت تو رکھتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر روزہ نہیں ہے، یعنی وہ سارا دن روزے سے ہے، شام کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا کہ باقی پابندیوں کو اس نے برداشت نہیں کیا۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بے پایہ کرم اور احسان کے نتیجے میں رب کریم کی ہم سب گناہ گاروں پر بے پناہ عنایات کی صورت میں بہت کچھ موجود ہے، اور میں نے اپنی اور آپ کی اصلاح، توجہ اور یاد دہانی کے لیے ایک حدیث کو مختصراً بیان کیا، لیکن میں پھر اسی ابتدا پہ چلتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ یہ 5 خصوصی انعامات ایسے ہیں کہ جو کسی اور نبی کی امت کے روزے داروں کے حصے میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ان تمام انعامات میں سے اپنا حصہ پانے کی اس رمضان میں خصوصی طور پر توفیق عطا فرمائے کہ نہ معلوم آنے والا رمضان میری اور آپ کی زندگیوں میں مقدر بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔